بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی جنگجو رہنماؤں کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عبد الرحمن بن عبداللہ الخفیفی کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں، جو ایک قابل احترام اسلامی جنگجو رہنما ہیں جن کی حکمت عملی کی چمک دمک کی شکل رکھتی ہے۔ ابتدائی اسلامی فوجی کوششوں کا کورس، ان کی زندگی کی تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کی اہم لڑائیوں، قائدانہ خصوصیات اور اسلامی دنیا پر ان کے لاجواب اثرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسے لیڈر کی کہانی بیان کر رہے ہیں جس کی وراثت تاریخ میں گونجتی رہتی ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ الخفیفی ایک عرب اموی کمانڈر اور گورنر تھے جنہوں نے فرینکوں کے خلاف اندلس کی مسلم افواج کی قیادت کی۔ اس کا حملہ ناکام ہوا اور وہ 10 اکتوبر 732 عیسوی کو ٹورس کی جنگ میں چارلس مارٹل کی افواج کے خلاف کارروائی میں مارا گیا۔ عقیق کے عرب تہمی قبیلے سے وہ افریقیا موجودہ تیونس چلا گیا، پھر مغرب کے اس حصے میں جو اب الجزائر، مراکش، تیونس اور مورتانیہ ہے، جہاں وہ موسیٰ بن نصیر اور اس کے بیٹے عبدالعزیز سے آشنا ہوا۔ اندلس کے گورنر عبد الرحمن نے ٹوٹلس کی جنگ میں حصہ لیا، جہاں 721-102 ہجری میں السمہ بن مالک کہ ڈیوڈٹ آڈو کی افواج کے ہاتھوں مارا گیا۔ شدید شکست کے بعد دوسرے کمانڈروں اور فوجوں کے ساتھ جنوب کی طرف بھاگا اور مشرقی اندلس کی کمان سنبھال لی۔ 721 میں امباسا بن سہیم قلقبی کی تقرری کے بعد اسے اپنی کمان سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ کر دیا گیا تھا۔ 726 میں جنوبی کال میں امباسا کی موت کے بعد کئی یکے بعد دیگر کمانڈر بنائے گئے، جن میں سے کوئی بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ اس میں خلیفہ ہشام 730 میں خلیفہ ہشام بن عبد المالک نے عبد الرحمن کو اندلس کی ولی گورنر مقرر کیا۔ ڈیوڈ نیورنگ لوئس نے اسے ذہین، فصیح اور ایک ماہر منتظم کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ سن کر کہ کنڈونڈیا کے بربر ڈپٹی گورنر عثمان بن ناصر نے اپنے لیے ایک ہزار کیمپ کرنے کے لیے ایکوائزیشن کے ڈیوڈ اوٹو کے ساتھ اتحاد کر لیا، گورنر نے بغاوت کو روکنے کے لیے جلدی کی۔ اس کے لیے بربر لاڈ کی فوجوں سے مشغول ہو کر اسے 731 میں قتل کر دیا گیا۔ ولی نے پامولیہ میں فوجیں جمع کی، یمن اور لیونٹ سے بھرتی کرنے والوں کو بلایا اور پیرنیوں کو عبور کر کے گال میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک نامعلوم عرب کے مطابق امیر عبد الرحمن نے گیسکوئی اور ایکسوٹونین کے راستے اپنا اس راستہ اختیار کیا۔ وہ فوج ایک ویران طوفان کی طرف تمام جگہوں سے گزری۔ اس کے بعد شکست دینے کے بعد بروڈو شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر سے باہر جنگ میں اور پھر دریائے گارڈرون کی جنگ میں ڈیوڈ اوڈو کی دوسری فوج کو شکست دیا۔ جہاں مغربی تاریخ ساز بیان کرتے ہیں مقدونیوں کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے، بٹ برعکس جہاں اوڈو نے 721 میں شہر کو آزاد کرنے کے بعد مسلمان افواج پر مکمل اجرانی حاصل کرنے واقع فتح حاصل کی تھی۔ اس بار اس کی افواج کی کھلی جنگ میں مسلم گھڑ سوار فوج کا سامنا کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ٹوٹوز کی جنگ میں اس نے جن مسلمان افواج کا سامنا کیا تھا وہ بہادری طور پر ہلکی پیدل فوج تھی، اور جب کہ اچھے جنگجو اس حملے میں امیر کی طرف سے لائے گئے عرب گھڑ سوار دستے کی سالت کے قریب نہیں تھے۔ اوڈو اپنی باقی شرافت کے ساتھ چارلس مارٹل کی طرف بھاگا
اور مدد کی تلاش میں چارلس ڈیوڈ پر مہم چلا رہا تھا جب اسے خبر پہنچی کہ مارٹیل کے پاس ایک تجربہ کار پیشہ ور پیادہ فوج تھی جس نے کئی سالوں تک اس کے ساتھ مہم چلائی اور اپنی فوج کو اکوٹینین کی طرف زبردستی مارچ کیا۔ ملیشیا کے لویلز کے علاوہ عام طور پر فرینک اپنی فوج کو دبانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اس نے گال اور جرمنوں کے تقریباً 30,000 مضبوط فوج میں تشکیل دی۔ حملہ اور خوف تھے جن کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ فرانکس مختلف وحشی کے بیل میں سے ایک تھے جنہوں نے روم کے زوال کے بعد یورپ کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کو پہلے سے جائزہ لینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے چارلس مارٹل کے بارے میں بھی غلط اندازہ لگایا جو پیرہانیوں پر خلافت کی توسیع کی تفصیلی یورپ کی قلب میں روکنے کے لیے پرعزم تھا۔ دریائے لوئر کو جنوب میں فرینک لیڈر نے میدان جنگ کا انتخاب کیا۔ اپنی فوج کو پہاڑوں پر منتقل کرتے ہوئے کھلی سڑکوں سے گریز کرتے ہوئے وہ اس وقت تک پتہ لگانے سے بچ گیا جب تک کہ اپنے آدمیوں کو ایک اونچی جنگل والے میدان میں کھڑا نہ کر دیا۔ مارٹل اپنی جنگ کے میدان میں کا انتخاب اطاعت سے کیا تھا۔ بڑے حصے میں اس کی پوزیشن کے ارد گرد پہاڑوں اور درختوں کو جانتے ہوئے مسلمان گھڑ سوار فوج کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ 7 دن تک دونوں فوجوں آپس میں لڑتی رہی۔ اسلامی فوج نے اپنی تمام چھاپہ مار پارٹیوں کو واپس بلا لیا تاکہ 7ویں دن ان کی فوج پوری طاقت کے ساتھ ہو۔ مارٹل کو کچھ کمک حاصل نہ ہوئی۔ لیوس کے مطابق مسلمان فوجیوں نے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں بیویاں اور لونیاں بھی شامل تھی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کے کچھ کیمپ کے لوٹا جا رہا ہے، عبد الرحمن کی فوجوں کا ایک بڑا دستہ جنگ بند کرنے کے اپنے اعمال غنیمت کو بچانے کے لیے واپس لوٹ آیا۔ عبد الرحمن کو اس طرح کی فرینڈس پیادہ فوج کے سامنے بے نقاب چھوڑ دیا گیا اور اپنے جوانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جنگ میں مارا گیا۔ مسلم فوج کی شکست کی ایک وجہ ان کی جنگی مال غنیمت میں مشغول ہونا تھا۔ دوسرا مختلف نسلی اور قبائلی دھڑوں کے درمیان جھگڑا تھا جس کی وجہ سے زندہ بچ جانے والے جرنیل عبد الرحمن کی جگہ لینے کے لیے کسی ایک کمانڈر پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس کی موت کے بعد سیاسی دھڑے، نسلی دشمنیاں اور شخصیت کے تصادم نے جنم لیا۔ خلافت کے تمام حصوں سے تیار ہونے والی فوج میں موجود مختلف قومیں اور نسلیں اور زندہ بچ جانے والے جرنیل آپس میں جھگڑتے ہوئے اگلے دن ان کی قیادت کے لیے کسی کمانڈر پر متفق نہ ہو سکے۔ قیادت کے لیے کسی کو منتخب کرنے میں ناکامی کی یقینی طور پر اس فوج کی تھوک سپانی میں حصہ ڈالا جو اب بھی خطرناک تھا۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت اپنے اس بیان میں اسلامی جنگجو رہنما مسلمہ بن ہشام بن عبد الملک کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔